بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات سے بات پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے حوالے سے اور صحافی کے درپیش مسائل کے حوالے سے اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اور اس وقت جو اسٹیٹ کرائم ہو رہے اس حوالے سے۔ آج میں نے اپنے اس پروگرام کے اندر جن شخصیات کو مدعو کیا ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اللہ نے بڑی عزت دی ہے اور بہت ہی پرانے اس فیلڈ کے اندر اپنے شعبے کے حوالے سے جانے اور پہچانے جاتے۔ میرے ساتھ تشریف فرما کرائم رپورٹر ایسوسی ایشن کراچی کے صدر ہے، روزنامہ قومی اخبار سے منسلک ہے، راؤ عمران صاحب، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے دوسرے مہمان ہیں پاکستان ایسوسی ایشن آف فوٹوگرافر کے صدر ہے جناب جمیل صاحب، جو کہ گزشتہ دو سال سے مسلسل اپنے صدر کے عہدے کے اوپر آ رہے ہیں، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راؤ صاحب، آج میں نے ایک اور مہمان کو بھی یہاں مدعو کیا تھا لیکن ان کی والدہ کی کچھ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں جوائن نہیں کر سکے، لیکن آپ انہیں ٹیلی فون لائن کے اوپر لیں گے اور وہ بھی اس وقت کراچی پریس کلب کے جنرل سیکرٹری رضوان بھٹی صاحب، انہیں بھی ہم اپنے اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اس طرف جاؤں، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ راؤ صاحب، ماشاءاللہ آپ اس فیلڈ سے ہے اور گزشتہ کئی سالوں سے اس فیلڈ سے منسلک رہے، پرنٹ میڈیا کے حوالے سے قومی اخبار سے منسلک رہے اور بہت سارے آپ نے اپنے شاگرد بھی بنائے، اور اس وقت جو بھی آپ سے پچھلی دفعہ بھی آپ ہمارے ساتھ ایک پروگرام میں شامل ہوئے لیکن وقت نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ ہم مسلسل آپ سے اور بھی گفتگو کر سکے، اور آج ہم آپ کا ایڈوانٹیج لیتے ہوئے ان صحافی برادری کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے اور صحافی کے جو مسائل ہے اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ سلیم صاحب، ایک تو آپ کا شکریہ اور آپ نے مجھے دوبارہ مدعو کیا، اور ماشاءاللہ سے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کا چینل پاکستان میں تو کیا بیرون ملک میں بھی جو ہے بڑی اس کو سراہا جاتا ہے، کیوں مجھے لاسٹ ٹائم جب میرے ساتھ ہوا تو مجھے باہر سے بھی کال آئی اور بڑا جو انہوں نے وہ کیا۔ اچھا، آپ نے جو بات کی ایک تو صحافیوں کی، اس ٹائم ایک دم جو ہماری فیلڈ ہے نا، تیزی سی مسئلہ، ایک تو بڑا معاشی پریشانی اور معاشی بحران کا شکار ہے، اس میں خاص طور پہ صحافی۔ اچھا، ایک تو دوسرا یہ کہ جیسے پہلے پرنٹ میڈیا تھا، الیکٹرونک میڈیا آیا، اور اب جو ہے نا سوشل میڈیا جو ہے نا اس کے اندر کافی ایکٹیو ہے سوشل میڈیا، اس پہ سوشل میڈیا پہ بڑا اس میں کام بھی ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو اگر معاشی صورتحال سے بتاؤں تو گزشتہ سال 2021 کا اگر آپ کو بتاؤں تو معاشی پریشانی کی وجہ سے 2 صحافیوں نے ہمارا جو ہے نا خودکشی کی۔ اچھا، خودکشی کی ان کا، اس کے علاوہ جو ہے آن ریکارڈ جو ابھی پاکستان میڈیا فریڈم رپورٹ نے میڈیا فریڈم رپورٹ جاری کی ہے، اس میں بتایا ہے کہ بھائی 5 جو ہے صحافیوں کو قتل کیا گیا 2021 کے اندر۔ اچھا، یہ 5 صحافی جو ہے، مگر میں سمجھتا ہوں 5 صحافیوں سے زیادہ ہوئے قتل۔ اس میں جو ہے اس دوران رپورٹ میں یہی بتایا گیا ہے کہ 4 میڈیا ہاؤسز اور 2 پریس کلبوں پہ اٹیک ہوئے، حملے ہوئے 2021 کے اندر۔ اچھا، اس کے علاوہ 9 صحافی ہمارے جو ہے کرونا سے جو ہے وہ اس میں انتقال کر گئے ان کے۔ اچھا، اس میں جو ہے اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 28 صحافیوں کو جو ہے جسمانی تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا مختلف ایونٹس کے اوپر، اور 4 صحافیوں کے گھروں پر بھی حملے ہوئے۔ اچھا، اس صورتحال کے اندر صحافی عدم تحفظ کا بھی شکار ہے، ان کا کوئی یعنی کہ ایسا تو نہیں ہے نا وہ ویگو گاڑی میں جائے اور 4 گن مین اس کے ساتھ پیچھے بیٹھے ہوں۔ اچھا، وہ جو اس میں ہے آن فیلڈ میں جو کام کر رہا ہے، سڑکوں پہ کام کر رہا ہے، گولیاں کھا رہا ہے، فرنٹ مین سپاہی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ابھی بھی جہاں پر کوئی ہوتا ہے، کوئی بم بلاسٹ ہوتا ہے تو اس میں مسئلہ جب ہوتا ہے، اس میں ہمارے کئی فوٹوگرافر ہوئے، صحافی ہوئے، اس طرح سے یہ ساری صورتحال رہتی ہے۔ تو اور دوسرا اب اس کے اندر یہ کہ ہم نے بھی جب دیکھا جو صورتحال چینج ہوتے ہوئے، تو ہم نے کرائم رپورٹر ایسوسی ایشن کے حوالے سے بتاؤں تو ہم نے بھی جو نا اس کو اپنا سوشل میڈیا کے حوالے سے اپنی ایک ٹیم بنائی ہے، اور اب جو ہے ہم CRA جو ہے نا بہت جلدی CRA کا ایک ویب چینل بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے CRA ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ اور فیس بک پہ بھی جو ہے نا آپ کو
نظر آئے گی، کیونکہ وقت کی ضرورت ہے اور ہمیں جو ظاہر سی بات ہے وقت کے ساتھ جو ٹیکنالوجی کے ساتھ چلنا پڑے گا، اور جو جس تیزی سے جو پوزیشن ہے اور جس طرح جا رہا ہے، کیونکہ پرنٹ میڈیا میں دیکھا جائے جو مہنگائی ہے، جو ڈالر کے ریٹ ہیں، اس سے ساری تقریباً چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہوئی ہیں اس ٹائم. جو ہے کاغذ جو ہے، جو نیوز پرنٹ جو ہے جو ملتا تھا اس سے پہلے اپنا 90 روپے کلو، تو اب وہ 180 روپے کے جی پہنچ گئے، 100% بڑھ گئے کاغذ کے ریٹ. اچھا یہ تو خیر ان کا ایشو ہے جو اخبار بنانے والے ہیں، مسئلہ جو مالکان ہیں، مگر اس کا نشانہ ہم لوگوں کو بنایا جا رہا ہے. اس کے اندر وہ تو اپنے سب چیز جو پورے کر رہے ہیں، پر اس کے مقابلے میں ابھی بھی یعنی ہمیں میڈیکل کی سہولتیں نہیں ہیں. اچھا ابھی ہم نے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ نے ابھی اپنے باتوں کے اندر بہت ساری چیزیں کی، خودکشی کے حوالے سے بھی بات کی، حملے کے حوالے سے بھی بات کی. اس میں بھی میں آتا ہوں آپ کی طرف آتا ہوں. جمیل صاحب، اس وقت آپ پریس فوٹوگرافر کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ایز اے پریزیڈنٹ اس کو دیکھ رہے ہیں. مسلسل 2 سال سے آپ اس فیلڈ کے اندر گزشتہ سالوں سے بھی آ رہے ہیں، بہت پرانے اس فیلڈ کے اندر. اس وقت جو صحافی کو بالخصوص فوٹوگرافر کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں جو فوٹوگرافر وہ تو فرنٹ لائن کا سولجر ہوتا ہے، اور اکثر یہ ہوا ہے کہ ہمارے ادارے سپورٹ نہیں کرتے ہمارے فوٹوگرافر کی، کیونکہ نہ ان کو انشورنس دی جاتی. چند بڑے ادارے ہیں جو دیتے ہیں سامان کی مطلب کیمرہ تک وہ اپنی جیب سے بھی جاری کر رہے ہوتے ہیں، اور حالات ایسے چل رہے ہیں کہ کئی جگہ سے نکال دیے گئے. بے روزگاری کا فقدان اتنا ہو گیا کہ بیچارے اب کریں گے کریں کیا. حالات ایسے ہیں کہ اب ہمارے جو فوٹوگرافر لازمی 65 سال 70 سال کی عمریں ہو گئی ہیں، وہ گھر پہ چلے گئے، نہ ان کو انشورنس کا کوئی حساب کتاب ہے، نہ کچھ اداروں نے کچھ سہولتیں دی گئی ہیں. اور یہاں تک ہمارے کئی فوٹوگرافر بم بلاسٹ میں پیرالائز ہوئے ہیں، جس میں ہمارے شعیب حسن صاحب ہیں، اور ایسے کتنی مرتبہ مظاہرے ہوئے، ان کو گولیاں لگی. لیکن ہمیں جو مالکان ہیں وہ نہ وہ سہولتیں دے رہے ہوتے ہیں، نہ میڈیکل دے رہے ہوتے ہیں، نہ اگر کوئی کیمرہ چھن جائے تو وہ کیمرہ تک بھی نہیں دیتے. یہاں تک کہ موٹر سائیکل وغیرہ یہ وہ اس تک کی سروس نہیں کرتے. اتنے پریشان حال ہوتے ہیں کہ چند کچھ لوگوں نے اس کو انشورنس میں کرایا تھے، کچھ کرایا تھا، کسی نے نہیں کرا. ہم نے باقاعدہ اس کے لیے اب بھی انشورنس کی طرف بھی جا رہے ہیں. فوٹوگرافی مسائل کے حوالے سے پیپ جو ہے وہ باقاعدہ فلاح بہبود کے لیے بہت بھرپور کام کر رہی ہے، اور جو بیچارے گھروں پہ ہم اس کے کے لیے ہیلپ کے لیے بہت کچھ کوشش کر رہے ہیں. اور ہم کوشش کر رہے ہیں سوشل میڈیا جیسے آ گیا اس طرح فوٹوگرافر جو بے روزگار ہے ان کو اس پہ لایا جائے تاکہ وہ ویب پہ کام کرے اور اپنے ذریعے معاش بنا سکے. تو اس کو آپ نے کس طرح ٹریٹ کرے؟ اگر مثال کے طور پہ مالکان بقول آپ کہہ رہے کہ مالکان ہمیں سپورٹنگ نہیں کرتے، تو یہ تو پھر بہت ساری پرابلمس کریٹ ہو رہی ہے. جب آپ اپنے کیمرے لے کے جا رہے ہیں اور اتنے مہنگے کیمرے ہوتے ہیں اور آپ کوریج کے حوالے سے جاتے ہیں، تو کیا آپ تو اس کی نمائندگی کر رہے ہیں، کہیں ایسے بیٹھے ہیں آپ سب مل کے اور پھر آپ نے مالکان کے حوالے سے کوئی گفتگو کی ہے ان سے کہ بھئی اس طرح کی اگر چیز ہوگی تو ہم کیسے کور کریں گے اس کو؟ اصل میں مالکان جو بڑے ادارے ہیں وہ تو دے رہے ہیں، لیکن جو کچھ چھوٹے ادارے ہیں وہ خود اپنا رونا رو رہے ہیں کہ وہ حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی سہولت نہیں دی جا رہی ہے، ہمارے خود حالات خراب ہیں، ہمیں پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، ہمیں کچھ، اور اسی بہانے کے وجہ سے حالات جا رہے ہیں، کورونا کا مسئلہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، حکومت ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی ہے. اور اس سلسلے میں انہوں نے کئی فوٹوگرافر کو بہانے سے نکال بھی دیا، حالانکہ باقاعدہ ان کو وفاق اسٹاک کے مد میں پیسے دے رہی ہوتی ہے، حکومت سندھ ان کو دے رہی ہوتی ہے. لیکن حالانکہ کمائی تو کر رہے ہیں، لیکن جب یہ پیسے دینے کی باری آتی ہے یا سہولت دینے کی باری آتی ہے تو وہ اپنا رونا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے حالات خراب ہیں، حالانکہ سب کام ہو رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے جو ایکسپریس میں دیکھ لو، حالانکہ اتنا ہے لیکن انہوں نے فوٹوگرافر جو ان کو کتنے سال پہلے ان کو نکال دیا گیا، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. کیونکہ روزی کوئی آبجیکشن آپ لوگوں کی طرف سے؟ ہم نے باقاعدہ اس پہ احتجاج کیا، ہم نے باقاعدہ ان کے اداروں میں بات بھی کی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں، ہم خود بڑے کشمکش میں شکار ہیں، ہم ادارہ چلا رہے ہیں، بڑی مشکل سے چلا رہے ہیں. تو یہ بڑا المیہ ہے. اب ہم فوٹوگرافر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ویب اس پہ چاہیں، اور انٹرنیشنل معاملہ چل رہا ہے اس میں ویب پہ کام کریں سوشل میڈیا کے حوالے سے، اور اس کے لیے ہم کوشش میں لگے ہوئے. انشاءاللہ ہمارا ایک آفس ہے اس میں ہم باقاعدہ اس کی افتتاح بھی کرنے والے ہیں ان قریب، اور انشاءاللہ جو بھی فوٹوگراف مسائل ہے ہم باقاعدہ بیٹھ کے اس کے لیے سوچتے رہتے ہیں. اور جو معاشی مسئلے ہوتے ہیں ہماری جہاں تک کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو حل کر سکیں. اور
ہمارے کئی فوٹوگرافر اس کشمکش میں بھی کئی، ابھی ہمارے مجیب تھا، ان کا بھی انتقال اسی چکر میں ہوا. اب جو حالت خراب ہے کیونکہ مالکان کوئی سہولت نہیں دے رہا، چند مالکان کے علاوہ. ٹھیک ہے، آپ لوگ گفتگو کرتے ہیں. اچھا عمران صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ جس طریقے سے ابھی بات کر رہے تھے، میں نے آپ کے تسلسل کو اس لیے نہیں توڑا کہ پھر وہ بات کے اندر ساری چیزیں نہیں آتی تھی. خودکشی کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی، آپ نے صحافی کے قتل کے حوالے سے گفتگو کی، جسمانی تشدد کے حوالے سے گفتگو کی. تو اس کی کہیں آواز کو آپ نے اٹھایا، کہیں آپ نے ہائی لائٹ کیا، کہیں آپ نے اس صحافی برادری کے پلیٹ فارم سے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی، یا پھر آپ نے جس طرح کراچی پریس کلب ہے، دوسری وہ ہے، ان سب کے ساتھ مل کے کوئی آپ نے ایسا اقدام کیا کہ جن کو سہولت کے حوالے سے اس میں کچھ مستفیض ہو سکے؟ سلیم صاحب، اصل میں یہ جو میں نے آپ کو بتایا، یہ وہ فیکٹس اینڈ فیگر ہیں جو پاکستان میڈیا فریڈم نے اپنی ایک رپورٹ کے اندر ابھی جاری کی ہے. اور اس کے اندر اس رپورٹ جاری ہونے کے بعد جو ہے، ابھی اس میں نے ذکر نہیں کیا کہ ابھی ہمارا ایک صحافی ہیں کرائم رپورٹر لاہور کے اندر، ان کو لاہور پریس کلب کے گیٹ پر جو ہے دن دہاڑے جو ہے ٹریفک جام کے اندر آ کے جو ہے دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا اور ان کو جو ہے اس کے اندر ان کو شہید کیا گیا. اچھا، اس کے بعد میں ابھی پولیس کا دعویٰ ہے کہ شاید انہوں نے کیس سولو کر لیا، پر ابھی منظر عام پر نہیں لائے. پر یہ اس طرح سے کر کے ان کوئی، یعنی کہ ہم لوگ کوئی اب اسلحہ تو لے کے نہیں چلے گے نا کے ساتھ لے کے، اور ڈائریکٹ ٹارگیٹ ہم لوگ تو ڈائریکٹ ٹارگیٹ ہوتے ہیں. سڑک پہ ہم لوگ ہوتے ہیں، فوٹوگرافر ہوتا ہے، ہم لوگ ہوتے ہیں سارے، جو وہ کاروائیاں وہ لوگ کرتے ہیں اور جو ہے بھگتنا ہمیں پڑتا ہے. تو ٹھیک ہے عمران صاحب، آپ سے گفتگو کرتے ہیں. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے رضوان بھٹی صاحب، کراچی پریس کلب کے جنرل سیکرٹری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رضوان صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، بہت شکریہ آپ کا. رضوان صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کیونکہ آج آپ کو ہمارے پروگرام میں شامل ہونا تھا اور آپ کی والدہ کی طبیعت صحیح نہیں ہو، جس کی وجہ سے آپ ہمارے ساتھ جوائن نہیں کر سکے. ٹیلی فون لائن کے اوپر ہم نے لیا. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو صحت والی زندگی دے اور آپ کے سایہ جو ہے ہمیشہ ان کا قائم دائم رہے آپ کے اوپر. تو میں یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ مسلسل گزشتہ 2 سالوں سے جو ہے اس کی جنرل سیکرٹری کے عہدے کے اوپر آئے. تو اس وقت جو آپ کے حوالے سے میں گفتگو کروں کہ صحافی برادری کو کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس وقت کیا موجودہ صورتحال ہے اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس حوالے سے کیا بتائیں گے آپ ہمیں؟ میں اگر بات کروں صحافی کے حوالے سے تو پچھلے 2 سالوں میں، اگر آپ میں 2018 کے بعد تو ملک میں میڈیا کی حالت کو خراب ہے تو وہ غلط نہیں ہوتا. 2018 کے بعد جو کراچی میڈیا میں آیا ہے وہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا اس سے پہلے. میں 20-25 سال صحافت میں ہوں، لیکن میں نے کبھی ایسا کراچی نہیں دیکھا جو 2018 کے بعد میں دیکھا. یعنی بہت سارے اداروں سے جو فائل ہو گئے، بہت سارے اداروں میں پڑھائی بند کر دی، بہت سارے اخبارات بند ہو گئے، بہت سارے چینل بند ہو گئے. میں مطلب پچھلے 2-3 سالوں میں جو بڑا مسئلہ تھا میڈیا انڈسٹری میں، صحافی کو بے روزگاری کا تھا، معاشی معاملات کا تھا، اس طرح ایشوز تھے. اور یہ معاملات ابھی بھی چل رہے ہیں، یعنی مسئلے بھی رہتے ہوئے. اچھا، اگر میں معیشت کے حوالے سے آپ سے گفتگو کروں تو اس وقت جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے، آپ ماشاءاللہ معیشت کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اس کے اوپر آپ نے کام بھی کیا ہے. تو حکومت کی پالیسی سے آپ کتنے مطمئن ہیں یہ معیشت کے حوالے سے جو پالیسی مرتب کر رہے ہیں یہ لوگ؟ میں پہلے بار 2018 میں حکومت ایسی کی تھی، اس کے بعد پھر میڈیا کے حالات خراب ہیں. تو آپ میڈیا کے حالات خود خراب ہوتے ہیں جب معیشت ٹھیک نہیں ہوتی. جب ملکی معیشت ٹھیک ہو تو ہمارا مرکز ملتے ہیں، اشارات ملتے ہیں، چینل کو اشارات ملتے ہیں، اس سے ادارے مالکوں کو مستحکم ہوتے ہیں اور اسی لیے اکانومی ہماری اچھی طرح پرفارم نہیں کر پا رہی. اس وقت ہماری ملکی معیشت کو 2-3 بڑے بڑے مسائل کا سامنا ہے. اس میں مہنگائی ہے، اس میں ہمارا بیرونی خسارہ بڑھ رہا ہے، تو پھر مال کی جاتی خسارہ بڑھ رہا ہے. یہ 2-3 بڑے مسائل ہیں جو ہمارے ملک کی معیشت کو درپیش ہے اور حکومت سے نمٹنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ابھی تک اس طرح کامیابی نہیں ہوئی جس طرح کامیابی ہونی چاہیے. یعنی اس وقت بھی ہمارا میں دیکھیں گے آپ جولائی سے لے کر دسمبر تک تو ہمارے جو ورز کی خسارے وہ 2 ارب ہمارے اسٹیٹ کے زر معاشرے جنوری میں 13 ارب ڈالر کم ہو گئے. جی، اس وقت بھی حکومت جو ہے وہ عوام کی بات نہیں ہے کہ ان سے قرضہ مل جائے. اگر کچھ شرائط ہے کہ وہ کچھ قرضہ دینے کے لیے ہم اوپر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حکومت نے حال میں کا جو ایکٹ ہے اس کی تبدیل کی ہے تاکہ آئندہ ہمیں قرضہ دے. اس
जो हमारा बेहतरीन असाया बढ़ता जा रहा है, हमारी इम्पोर्ट बढ़ रही है, एक्सपोर्ट उस तक नहीं बढ़ रही जिस तरह हमें सोचा थी, जिस तरह हमें चाहिए। तो क्योंकि जो महंगाई, बेहतरीन खसारा और जो जितने गर्माने सहाय होती है हमारे बड़े सहाय। नहीं, तो इसको किस तरीके से कवर किया जाए? क्या ये नारों से हो जाएगा, क्या ये मार्च से हो जाएगा, क्या ये धरनों से हो जाएगा, ये सारे मसाइल का हल? क्या गुर्बत दो तीन चीजें करनी पड़ेंगी हुकूमत से। एक तो क्रांति शोबे को रिलीज देना पड़ेगा, लेकिन इस वक्त बहुत कराची में जितनी व्यक्ति रहती है बलूचिस्तान में उनको गैस नहीं मिलती। जब संस्थाओं को गैस नहीं मिलेगी तो वो एक्सपोर्ट में माल कैसे पूरा करेंगे? तो हुकूमत को चाहिए कि तरजीही बुनियादों पर कोई ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए जिससे संस्थाओं को बड़ों को संस्थाएं चले, संस्थाएं चलेंगी तो हमारी बराबर पड़ेगी। इस वक्त हम बेनूनी जो मंडियां हैं, जैसी मंडियां हैं, इससे मुकाबला कर नहीं पा रहे। वजह ये है कि हमारी गैस महंगी है, हमारी बिजली महंगी है, हमारे यहाँ कोर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगी है। तो जिस वजह से हम जो इंडिया है, बाकी जो कॉम्पिटिटर है हमारे, वहाँ उनका मुकाबला नहीं कर पाते। तो हमें पहले तरजीह ये होगी कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़ेगी और हमारी इम्पोर्ट को हमें कर्टेल करना पड़ेगा। जो ऐसी अशिया है, ऐसी अशिया जो जरूरी है उनकी जो है वो बरामदात को कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि हमारे जो गैर मुबादला सहाय है वो उतना दें। इसलिए हुकूमत को अपनी पॉलिसी को थोड़ा रिव्यू करना पड़ेगा और शॉर्ट टर्म की बजाय लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी जो होती होगी, जैसे हुकूमत जो अभी लोन ले रही है, आईएमएफ से ले रही है, चाइना से ले रही है, बाकी मुल्कों से ले रही है, एक टेम्परेरी मेजर है। इससे हमारे गरीब की जहाज है वो वक्ती तौर पर बढ़ेंगे, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में तो मुझे वापस करना है। तो चंद ऐसे बात हमारे नीचे आ रही है, जिसका मैंने बताया कि जनवरी में के जहाज दे रहे क्योंकि लॉन्ग टर्म कर दिया, वापस कर दिया, तो हमारे गरीब वाले बहुत कमाना शुरू हो गए। और यही वजह है कि आज के बाद जाना पड़ रहा है, हम एशिया डेवलपमेंट बैंक के पास जा रहे हैं, हम वर्ल्ड बैंक के पास जा रहे हैं कि हमें हमारे जो है कुछ लोन मिल जाए ताकि हमारे देश इधर बढ़ जाए। नहीं, तो अगर ये इसी तरह जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर कि शायद अब हालात सही हो जाएंगे, गुर्बत खत्म हो जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी, अभी 3 साल का अरसा अब गरीब तो बिल्कुल पिसता जा रहा है, तो किस तरीके का दिलासा दिया जा रहा है? ये क्या हकीकत है कि इसके अंदर, क्योंकि आप मईशत के ऊपर बहुत सारी चीजें देख रहे होते, तो क्या वाकई ऐसा होने लगा है कि अब महंगाई जो है वो कम होने की नजर आ रहा है कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि बस थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा सा इंतजार कर लें? महंगाई कम होने को इंसान नजर नहीं आता है। देखिए हुकूमत जब हुकूमत आई थी तो पाकिस्तान में आगे की रेट थी। अच्छा रिजवान भाई, मुझे आपको दोबारा से लेना पड़ेगा, यहाँ मुझे इशारा हो रहा ब्रेक का, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा और दोबारा फिर मैं आपको लाइन पे लेता हूँ। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो है ही आपके साथ। मिलते चंद लम्हों के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात से बात और रिजवान भट्टी साहब से बात हो रही थी हमारी, जो कि कराची प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी, और इस वक्त हमें ब्रेक पे जाना पड़ा। अच्छा रिजवान साहब, मैं आपसे यही गुफ्तगू कर रहा था, लेकिन मुझे ब्रेक की तरफ जाना पड़ा, तो आप जो बात अपनी कंटिन्यू कर रहे थे वहां से दोबारा से कंटिन्यू करें, फिर इसके बाद मैं कराची प्रेस क्लब की तरफ भी आता हूँ। महंगाई कम होने का इम्कान है या नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि अभी हालिया में या शरीर में महंगाई कम होने का इम्कान है। इस वक्त जो कमोडिटीज है कीमतें बढ़ी हुई है, तेल की कीमतें बढ़ी हुई है, तेल की कीमतें बढ़ी हुई है, तो बाकी जो खाने पीने के इस तरह की कीमतें बढ़ी हुई, तो लगता है कि मुख्तलिफ तरीके से जो महंगाई कम हो। अभी जैसे आटा जब हुकूमत आई थी, जब ये स्थिति जो हुकूमत आई थी 2018 में, उसके बाद आटे की कीमत 40 रुपए किलो, आज 80 रुपए 85 रुपए किलो आटा बिक रहा है। जी जी, मुझे नहीं लगता कि कम होगी कीमत, ना कोई महंगाई की जो चढ़ाई रो है रो पे वो कम हो जाएगी, लेकिन महंगाई मतलब ये अभी दिलासा ही दिया जा रहा है, उस दिलासे के अभी कोई भी हकीकत उसमें नजर नहीं आ रही बकौल आपके। जो हालात माशी हालात वो बताते हैं कि महंगाई की कमी का कोई इम्कान नहीं, जो चीज महंगी हो गई है उसमें कमी कोई इम्कान नहीं है।
अच्छा, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि आप माशाल्लाह कराची प्रेस क्लब के गुज़िश्ता साल भी और इस साल भी जो है क्या कहते हैं जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के ऊपर फाइज होकर आए, और एक बड़ी उम्मीद है साफी बरादरी को आपसे, और माशाल्लाह जिस तरीके से आपको उन्होंने इलेक्ट किया है, तो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें आपके मेरा ख्याल है 1600 से 1700 मेंबरान है, तो कराची प्रेस क्लब के अंदर क्या इतनी गुंजाइश है कि वो यहाँ बैठ सके, या इसके बाद आपकी कोई हिकमत अमली है कि इसको बड़ा किया जाएगा, या किस तरीके से किया जाएगा? पहली बात ये कि हमारे इस वक्त 1800 एक्टिव मेंबर क्लब है ना, जो कौंसल मेंबर जो वोटिंग गिराए गए जो काफी हैं, जो मौके दौरान नौकरियां करती हैं, क्यों में करने बड़ा तो हमारी 1800 मेंबरशिप है टोटल। अच्छा, गुंजाइश का इशू का बड़ा हमारा अलहमदुलिल्लाह, और हम वक्तन फवक्तन मेंबरशिप करते भी रहते हैं। तो क्लब कोशिश होती है जो भी साथियों को मेंबरान को सहूलियत देते वो दें। तो लास्ट में हमने बहुत सारे प्लानिंग की थी और बहुत सारे ऐसी जमा की जिससे हमारी वर्किंग जर्नलिस्ट को, और जैसे मैं थोड़ी देर पहले बताया कि काफी मुश्किलात सुधार है, उनकी मुश्किलात कम करने के लिए हमें बहुत सारी जमा की। यानी हमने जो लोग काफी बेरोजगार हुए थे, या जो लोग इस वक्त जिन लोगों को मीडिया में नौकरी नहीं मिलेगी, उनकी सहूलत के लिए हमने क्लब में डिजिटल स्टूडियो बना दिया। क्या बना दिया? जो डिजिटल स्टूडियो, जी जी, स्टूडियो मौजूद है थिएटर का आर्ट, जहाँ पर आप वॉइस कर सकते हैं, जहाँ पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप जहाँ पर हर तरह की प्रोडक्शन कर सकते हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। जो है वो हमने एनएलई भी मौजूद है यहाँ पर, वहाँ पर यानी रिकॉर्डिंग की सर्विस मौजूद है, एडिटिंग की सर्विस भी मौजूद है, वहाँ के अपलोड करने की सर्विस मौजूद है। हम लोगों ने कहते हैं कि जो लोग खाली हैं वो डिजिटल मीडिया की तरफ आए, और डिजिटल मीडिया में आकर इस तरह के स्टूडियो में पाल रहे हैं और अपनी आमदनी के जरिए कर रहे हैं। ठीक है। उसके साथ साथ बड़ा लोगों पर मासिक साइड से बच्चों के इलाज का तकलीफ के इलाज का उसके सवाल करना 1 करोड़ रुपए का एंडोमेंट फंड रखते हैं। ये एंडोमेंट फंड हम किसी भी अच्छे बैंक में किसी तरह जमा कराएंगे, उससे जो प्रॉफिट आएगा उसको हम निगरान के बच्चों की तालीमी इलाज में बाकी मामला खर्च करेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो उसके साथ साथ हमने एक कुटियाना में बड़ा अस्पताल था, और वहाँ पर डोनर के ताउन से सालाना 1 करोड़ से मुफ्त करवाए हैं। माशाल्लाह, वेरी गुड। काफियों का, उनके अहलियाना का, उनके माँ बाप का इलाज होता है। ठीक है, बहुत अच्छा फायदा हो गया हमारा। और बुनियाद पर वहाँ पर ओपीडी की सहूलत मौजूद है, वहाँ सर्जरी की सहूलत मौजूद है, वहाँ वो हर जो इलाज है वो मौजूद है। वहाँ पर तो जो काफी इलाज की साथ कराची के वो हमने वहाँ कर दिए थे, जो इलाज करवाना है वो वहाँ जानवर में चला जाए, वहाँ पर उसके इलाज मुफ्त में। ठीक है। अच्छा, कोई नए रिजवान भाई, कोई नए मेंबर्स आप लोग ले रहे हैं, या नए मेंबर्स की कोई पॉलिसी का आगाज किया आपने, या वही पुराने पे भी रखा? मेरी तो ग्रुप पे दफात होती है, और हमने कोशिश होती है लोगों को जो अहल है, जो मिलती के अहल है, जो जॉब करते हैं और जो फुल टाइम साथी हैं, उनको हम मेंबरशिप दें। तो हमारी कोशिश है कि हम हर साल इसको मेंबरशिप करके करें। ठीक है। ताकि हम 6 साल बाद, 7 साल बाद जो 7-8 को मेंबरशिप करते हैं ना, उसके बाद बचत हो जाएगी। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। हम हर साल तो 50 से तय कर लें या हर साल इतने लोगों को मेंबरशिप देनी है, और उन लोगों को मेंबरशिप दे दें। तो बताए कि हम 6 साल का मेंबरशिप करें और 700 लोग करें, 800 लोग करते हैं, 1000 करते हैं, फिर उम्मीद होते हैं, तो उससे बेहतर है हम हर साल इसको मेंबरशिप करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हमें स्क्रूटनी में आसानी होगी। जिसको मेंबरशिप दे रहे हैं हमें पता होगा कि हम किसको मेंबरशिप दे रहे हैं, वो साथी है, जेन्युइन है, काम नौकरी करता है। नंबर के बाद इसकी नहीं होगी मेंबरशिप, वो गलत में लाभ मिल जाएगा, इसको पता होगा यार कि इस साल मेंबरशिप नहीं हुई, अगले साल हो जाएगी मेरी। ठीक है। तो मेरी तो तजवीज ये है कि हर साल मेंबरशिप होनी चाहिए। अच्छा, मैं कोशिश करेंगे लोगों को करेंगे। ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल करना चाहूंगा, क्या कहते हैं रिजवान भट्टी साहब, कराची प्रेस क्लब के इलेक्शनों के अंदर अक्सर मैंने सुना है कि कोई सियासी वाबस्तगी भी सामने आती है, या कुछ इस तरह का कोई चीजें सामने आई है जिससे ये तासुर होता है कि ये लोग जो है क्या कहते हैं सियासी लोगों का असर वसूख के साथ है। लेकिन ये क्या साफी तो गैर जानिबदार है, क्योंकि वो जब भी कवरेज पे बैठता है या किसी सियासी जगहों पे बैठता है तो गैर जानिबदार का एक बहुत अच्छा लेवल लगा हुआ, तो कोई ऐसी बात है?
इस बार एक पैनल ने वो किया और किसी को पॉलिटिकल मामला से पॉलिटिकल मामला से, लेकिन काफी बात हो रहे हैं, काफी समझदार हैं, काफी अपने शोर रखते हैं, उन्हें पता है कि यार किससे परफॉर्म किया है और कौन क्या कर सकता है। सही। तो हमने जो लोगों ने वोट दिए तो इस बात को मान के लोगों ने इस एजेंडे को मुस्तरद किया है। जो लोगों ने दावा कराए थे, जो लोगों ने प्रपोजल किया था कि कलम में सियासी पार्टी की बराबत है, तो सियासी पार्टियां अपने लोगों नॉमिनेट करती हैं, तो लोगों ने उस बयानी को मुस्तरद कर दिया है। ठीक है। यानी हमें लेके कलम में हाईएस्ट वोट मिले, 841 वोट मिले, जो वही जो वोट था तो उसका 70% है माशाल्लाह। इसका मतलब है लोगों ने हमें इस बात से राज किया है। और मैं लोगों को कहता हूँ आप काम, हम ही हमारा काम बोलता है, जब आप काम करते हैं, आप परफॉर्म करते हैं, तो लोगों को लगा कि आपने क्या किया है। तो मेरा भी यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टी की भी कोई इन्वॉल्वमेंट है कलम में, अगर होती तो ये कल के मामला अलग होते, तो कलम किस तरह में कर रहा होता, तो कलम इसका परफॉर्म ना कर रहा होता। ठीक है। रिजवान भट्टी साहब कुछ सवाल करना चाहेंगे? राव इमरान साहब हमारे साथ मौजूद है, जमील साहब भी मौजूद है। राव साहब कुछ सवाल करना चाह रहे हैं आपसे? प्रेस क्लब से माशाल्लाह से रिजवान भट्टी साहब को मैं इस बात का क्रेडिट देता हूँ कि हमारा सहाफियों का प्लाट का मसला था और उसमें हाकते के अंदर मुतनाज़ा थे काफ़ी अरसे से प्लाट, और माशाल्लाह से एक बड़ी लॉन्ग स्ट्रगल की इन्होंने और बड़ा जो है इन्होंने उसमें अब जो सहाफियों का वो मसला हल हुआ है प्लाटों का, और मजीद भी ये जो ना इसमें प्लाटों का वो कर रहे हैं। और इसके अलावा हेल्थ का जो है ना भी हमारा रिजवान भट्टी साहब है लाइन पर अभी हमारा चल भी रहा था, हेल्थ के मसले हमारे कुछ हैं इश्यूज, और जो है ना मतलब इसमें क्योंकि साफी जो है ना अभी कुतियाज़ मेमन से बात तो हुई है, काफ़ी चला है मतलब, और मगर ये कि जितना ऑपरेशन की फैसिलिटी वहाँ पर नहीं है। अभी हमारे एक साफी के लिए मैंने भी रिजवान भाई से हम लोग ऑन बोर्ड है मसला कि वो कर रहे हैं कोशिश, तो रिजवान भाई इसके लिए भी जना प्लीज कुछ करें जो हेल्थ के लिए जना। हमारी कोशिश है, हमारी कोशिश का मस्जिद के हॉस्पिटल को अपने तरह से ले लेना, या फिर दोस्तों की जो मेडिकल इंश्योरेंस करवाए हैं दोनों ऑप्शन दे रहे हैं, तो हम देखेंगे जो बेहतर होगा या फिर हॉस्पिटल ऑनबोर्ड लेंगे तरह से ले लें या फिर हेल्थ इंश्योरेंस करवा लें, ताकि जो ऐसे इलाज जो मेला में नहीं होते जो पूरे को बुजुर्ग दिए दोस्तों को दूसरी जगह ले जाए, लेकिन कारण मत अभ्यास शामिल है। लोगों के जो आजकल मेडिकल मसाइल हैं, बच्चों के तालीम मसाइल है, हर कोई अभ्यास शामिल है। हमने जाकर पहला कर दिया है, इससे पहले किसी कलम में किसी के छोड़ में पाकिस्तान किसी कलम में छोड़ो बुजुर्ग दिए कि आप आपकी बात आपको पहला करता है इस तरह में पहला कर दिया है, इसको बढ़ाएंगे ज्यादा आस्ते आस्ते तो वही काम करेंगे, वही हॉस्पिटल को ऑन बोर्ड लेंगे ताकि वो अच्छा रिजवान भाई, एक तो मैं अभी इस प्रोग्राम के हवाले से आपका इस मामले में शुक्रिया अदा करूंगा क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन की तरफ से कि माशाल्लाह से क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन के अंदर कराची प्रेस क्लब का बड़ा अहम किरदार, उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प करी इसके अंदर हमारी। तो जी रिजवान साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ लाइन पे रहे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा राव साहब आपकी तरफ मैं आता हूँ कि इस वक्त आपने रिजवान साहब की भी बात सुनी और आपने कहा कि वो हमारे मसाइल के हवाले से भी गुफ्तगू कर रहे हैं और हमारे लिए भी काफी आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं अगर आपकी तरफ देखूं कि इस वक्त सहाफ़ी के मसाइल के हवाले से आपने कहा कि मीडिया की इंडस्ट्री जो है वो ज़वाल पजीर है, इसकी क्या वजह है? क्योंकि लोग जो है इस फील्ड में आना चाहते हैं, अगर जो ये मायूसी वाली कैफियत है अगर इसको देख के तो फिर लोग वापस रिवर्स होंगे। नहीं अच्छा सलीम भाई, ऐसा असल में जैसे ज़वाल पजीर होने को तो रिजवान भट्टी साहब ने बड़े डिटेल से बताया कि 2018 के बाद जो पोजीशन है माशी हवाले से भी आपको बताया सारी पोजीशन। अच्छा अब इसमें हम असल में कहाँ पर शिकार होते हैं? अभी हमने हेल्थ के लिए, जमील साहब बेटा भी हम हेल्थ के लिए हमने लास्ट टाइम मेरी गवर्नर सिंध से इमरान इस्माइल साहब से मुलाकात हुई, PTI को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमने उनको बताया कि भाई इस तरह से करके आप लोग हेल्थ कार्ड कर रहे हैं तो हम अच्छा अब उन्होंने बोला कि भाई असल में सिंध के अंदर जो ना सिंध गवर्नमेंट हेल्थ कार्ड करेगी और वो जो है इस तरह से करके। अब हमने बोला अगर हम लोग अब सिंध में रहते हैं कि हम लोग अपना शनाख्ती कार्ड चेंज करवाने के लिए क्या करना क्या पड़ेगा? तो वो अच्छा सिंध गवर्नमेंट जो है उसमें अब
हेल्थ कार्ड यानी दुनिया को ये मतलब अभी तक हमारे को यानी कि हेल्थ कार्ड 1800 मेंबर प्रेस क्लब के हैं, इनके अपना फोटोग्राफरों के हैं, क्राइम रिपोर्टर्स हैं, हमें हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी नहीं है। हेल्थ कार्ड के हवाले से गुफ्तगू करते हैं इमरान भाई, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात से बात। अच्छा, आपकी तरफ आता हूँ कि इस वक्त क्राइम रिपोर्टिंग के हवाले से आप पूरे कराची को देख रहे हैं, बिल्कुल तो मैं पाकिस्तान की तरफ बात नहीं करता और कराची को बड़ा फोकस करें। इस वक्त स्टेट क्राइम की जो सूरत हाल है और इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, वो इसके ऊपर आप तो इस फील्ड के अंदर वो हो रहे हैं, तो स्टेट क्राइम बढ़ते चले जा रहे हैं, इसकी कोई रोकथाम के लिए पुलिस क्या अपना किरदार अदा कर रही है? अच्छा नहीं, असल में लास्ट टाइम तो कराची पुलिस चीफ ने तो बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए थे स्ट्रीट क्राइम के हवाले से ना। उनका एक बयान आया था कि उन्होंने बोला भाई लोग जो ना सीसीटीवी कैमरे लगाएं और इस तरह से करके इतनी पुलिस है, इतनी नफरी, इतने लोग हैं। अब आपको बताता चलूं कि स्ट्रीट क्राइम में भी बराह रास्त जो ना यानी कि काफी सॉफ्ट टारगेट है उनका स्ट्रीट क्रिमिनल का। अच्छा, खास तौर पे आपको बताऊं, कुरंगी जो इलाका है, कुरंगी सनती एरिया इलाका है, वहां पर अब क्योंकि शहर में जिस तरह से फैला हुआ है, तो हमारे ना बहुत ज्यादा मीडिया हाउसेज जो ना कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में चले गए वहां पर। तो उसका जो ना कुरंगी सनती एरिया में वहाँ चले गए, तो वहां पर कुरंगी सनती एरिया में रात के टाइम जब ड्यूटी खत्म करके जाते हैं, तो वो रोजाना योमिया 3-4-5 रोजाना लोग जो है वहां लुटते हैं। यहाँ तक कि लास्ट टाइम तो ऐसा हुआ है कि एक हमारी खातून जो एंकर थी प्रोग्राम करने की, उनको गाड़ी में उन्होंने स्ट्रीट क्राइम ने थप्पड़ मारे और उनका जेवरात नोच लिए। फिर बाद में उसके बंदे पकड़े भी गए। और इसमें आपको बताऊं कि मतलब इसी रवा महीने की बताऊं, रवा महीने में एक पुलिस एहलकार समेत 11 अफराद जो है स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों जा बाक हुए। और अगर पिछले साल गुज़िश्ता साल की बात करूं तो 50,000 से ज्यादा गाड़ियां शहर में छीनी और चोरी की गई हैं। अच्छा, मोबाइलों का तो कोई अनगिनत ही वो है, मतलब उसकी कोई गिनती नहीं है। जो लोग जाते नहीं, रिपोर्ट नहीं कराते, मगर रिपोर्ट भी करवाते तो वो जो ना उनका इस तरह से करके मोबाइल तो आराम से कोई। अच्छा, इस सिलसिले में हमने लास्ट टाइम जो है डीजी रेंजर से अभी इफ्तिखार साहब से हमारी मुलाकात हुई थी गुज़िश्ता हफ्ते। तो उन्होंने बड़ी अच्छी इसमें बताया था कि उन्होंने लगा हम सेफ सिटी मंसूबे के लिए काम कर रहे हैं और जो है ना हम पुलिस के साथ रेंजर्स भी जो ना इस पे काबू पाने के लिए इकदाम कर रही है। उस सिलसिले में हमने बड़े इकदाम किए। क्या ऐसा इकदाम? अच्छा, वो उसमें एक तो उन्होंने ये कहा है कि मतलब ये इसके अंदर जो फोकस कर रहे हैं कैमरे जो ना कैमरे के लिए जो सारा उसमें बोले बड़ी मदद मिलती है टेक्नोलॉजी से जो ना सारा। अच्छा, इसमें जो है अब आपको ये जैसे रेंजर है और पुलिस है वो सिर्फ और सिर्फ उस पर जा रहे हैं, मगर इसमें जो ना जैसे गाड़ियां चोरी और छीनने की बातें वो आराम से इनको पता भी है कहाँ जा रही है, चोर बाजार कहाँ लग रहे हैं, क्या पोषण है। अच्छा, पुलिस से लोगों को इस वजह से कि लास्ट टाइम पुलिस के ऐसे 2-3 वाक़ात हो गए उसमें जो शहरी जाली पुलिस मुकाबले में हलाक हुए। अच्छा, अब क्योंकि थानेदार जो क्रिमिनल्स का रोल जो ना थानेदारों का बड़ा घनावना रूप सामने आया गुज़िश्ता 2-3 माह के अंदर, उनके अंदर 2-3 SHO भी गिरफ्तार हुए हैं, जिन्होंने एक SHO ने तो वो एक नौजवान को कत्ल करके उसकी लाश बकायदा हाईवे फेंक दी थी। और फिर उसके बाद एक SHO घर खाली करवाने के लिए चला गया सुपारी लेके। अब ये जो सुपारी लेके काम करते थे क्रिमिनल, वो ये यहाँ पर ये कर रहे हैं। इसकी यही वजह है कि हमारे बेसिक जो ना वहाँ तरबियत का फुकदान है पुलिस की, और इसके लिए काम करना पड़ेगा इनको। अच्छा, मैं जमील साहब आपकी तरफ आता हूँ क्योंकि बहुत कम वक्त मिला आपको इस हवाले से, क्योंकि हमारे रिजवान भट्टी साहब भी आ गए और हमने कहा कि थोड़ा सा इनसे ज्यादा टाइम ले जाए। इस वक्त अगर एक एंकर को मैं देखता हूँ तो एंकर माशाल्लाह बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी ले रहा है अगर बड़ी बड़ी मीडिया की तरफ हम देखते हैं, और जबकि उसको कवरेज करने वाला फोटोग्राफर है या उसको कवरेज करने वाला कैमरामैन है, उसको वो पजीराई नहीं मिलती, उसको वो रेस्पेक्ट नहीं मिलती, उसको वो सारी चीजें नहीं मिलती। क्या इस हवाले से कहेंगे, कहीं इस हवाले से आपकी गुफ्तगू हुई? असल में हमारे इंटरनेशनल भी फोटोग्राफर हैं और इंटरनेशनल काम करने वाले भी हैं, उनको तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा हैंडसम उनको तनख्वाह मिलती है, सहूलतें मिलती है और अखबारात है। लेकिन जो छोटे तबके के अखबारात हैं उन्होंने तकरीबन सहूलतें ख़त्म कर दी गई हैं। अच्छा, ये वो लोग हैं जो
وقت کے ساتھ انہوں نے جب دیکھا میڈیا بہت عروج پہ جا رہا ہے تو انہوں نے اپنا قدم رکھنا شروع کر دیا اور اس کو کمائی کا ذریعہ بنانا شروع کر دیا. اچھا کمائی کا ذریعہ تو بنایا لیکن آپ نے جو فوٹوگرافر رکھا ہے یا کوئی رکھا ہے تو ان کو کم سے کم تنخواہ تو معقول دے. انہوں نے وہ تنخواہ بھی کم کر دی ان کی اور ان کو سہولتیں بھی نہیں دی جا رہی. اب جو اتنا مطلب لوگ جب آ رہے ہیں وہ میڈیا کو دیکھ کے آتے ہیں کہ بھائی میڈیا ہے اور وہ جب یہاں آ جاتے ہیں اور یہ کچھ سال کام کر رہے ہیں وہ واپس ٹرن ہونے کے لیے کہتے ہیں کیا کریں تو وہ مختلف اداروں میں پریشان حال اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں یا پارٹ ٹائم وہ دوسرا کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن حالات ایسے ہیں کہ جیسے کرائم کے حوالے سے بتا رہے ہیں ہمارے کتنے فوٹوگرافروں کے موٹر سائیکل چھین لی گئی, کیمرے چھین لیے جاتے ہیں, موبائل چھین لیا جاتا ہے. اگر رپورٹ بھی کراتے ہیں تو وہ ہمیں بازیاب نہیں ہوتے, کچھ بھی نہیں ملتا باقاعدہ. وہ بیچارہ اتنا پریشان ہوتا ہے. پھر ہم ایسوسیشن جو ہے جو بھی امداد کر سکتی یا کرائم ایسوسیشن والے بھی ہیلپ کر دیتے ہیں ہم لوگ کے ساتھ. کرائم کچھ ہوتا ہے تو ہم ان کی ہیلپ لے لیتے ہیں, کیوجز کی ہیلپ لیتے ہیں, کلب کی ہیلپ لیتے ہیں, فیڈریشن کی ہیلپ لیتے ہیں کیونکہ ہم سب ایک ہی ہے. کلب بھی ہمارا ہے, فیڈریشن بھی ہماری ہے, فیڈرل یونین جو بھی ہے وہ ہماری ہے اور کیوجز بھی ہماری ہے. تو ہم پھر ان سے بھی مشورہ کرتے ہیں اور ہم ان کے لیے ہیلپ کے لیے وہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے آواز بنے, ہمارے ساتھ کریں. اور ماشاءاللہ سے وہ لوگ ہماری سپورٹ کرتے ہیں. ہر کلب بھی ہماری ہر جگہ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, اپنا کیوجز بھی ہماری سپورٹ, کرائم ایسوسیشن بھی ہماری سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے. لیکن پھر بھی ناکافی. اداروں کی طرف جاتے ہیں تو ادارے چند جو ادارے میں وہی بتائیں جو صرف کمائی کا ذریعہ بنایا انہوں نے اپنا آپ کو اور اپنے ملازم کو ایک وہ بنا لیا. لیکن اللہ کا شکر ہے کچھ بڑے ادارے ہیں جو ابھی بھی لیبر کا خیال کرتے ہیں اور وہ ان کے باقاعدہ سہولتیں دے رہے ہیں. لیکن وہ جو نئے جو ہے وہی تو ان کو چاہیے. جمیل صاحب کیا ذہن میں خاکہ ہے, کیونکہ ماشاءاللہ آپ اپنے پورے فوٹوگرافر کی نمائندگی کر رہے ہیں, کس طریقے سے وہ ہونا چاہیے اگر حکومتی سطح پر بھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سارے کے سارے دوست اس حوالے سے سپورٹ کر دیتے, حکومتی سطح کے اوپر کس طرح آپ کو پذیرائی چاہیے؟ مطلب آپ جو کوریج کے حوالے سے جہاں اپنی جان کو بھی اس کے اندر ڈالتے ہیں, جو اندر جاتے ہیں حالات خراب ہوتے ہیں ہنگاموں کے اندر, اس کے اندر کوریج کے حوالے سے, تو کیا کس طرح فیسیلیٹ کیا جائے آپ کو؟ اصل میں وفاق تو ہمیں ابھی تک کوئی سہولت دی نہیں ہے ہم نے وفاق. تو حکومت سندھ نے کچھ ہمیں سہولتیں دی بھی ہیں جو ہم کچھ کر لیتے ہیں. کسی کے ساتھ پرابلم ہوتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو کیمرہ جو استعمال کر رہا ہے ذاتی جو اپنا موٹر سائیکل یا جو بھی استعمال کر رہا ہے اس کی انشورنس ہونا چاہیے. بندہ بھی انشورنس ہونا چاہیے کہ خدا خاصہ کچھ ہو جائے تو اس کو کم سے کم اگر کچھ ایسا حادثہ ہو جائے تو اس کو معاوضہ دیا جائے. یہ حکومت سطح پہ کرنا, ہم بات چیت کرتے ہیں وہ بولتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم کریں گے, لیکن جب عملی کام آتا ہے تو وہ پیچھے ہو جاتے ہیں. اب یہ تو ان کی نیت نیتی کے اوپر ہے. ہمارا جو جتنے فوٹوگرافر ہیں وہ نہ وہ سیاسی اس پہ چلتے ہیں کیونکہ ہمارا نیوٹرل کام ہے. ہم ہر ایک کو کوریج کر رہے ہوتے ہیں, ہر سیاسی پارٹی کو کر رہے ہوتے ہیں, ہر مذہبی پارٹی کو کر رہے ہوتے ہیں اور ہر جگہ کر کو ہمارا کام پیشہ یہی ہے نیوٹرل ہو کے کام کرنا اور نیوٹرل ہو کے رہنا. اور وہ نہیں ہے کہ ہمارے جو بھی ایسوسیشن کا ممبر ہے باقاعدہ ہم اس کی باقاعدہ جب ایسوسیشن میں جب شامل کرتے جب باقاعدہ اس کو دیکھتے کہ ہاں یہ واقعہ یہ جینین بندہ ہے اور یہ دو نمبر نہیں. ایسے تو بہت سے فوٹوگرافر مل جائیں گے, بہت سے مل جائیں گے, لیکن ہم باقاعدہ ہماری یہ پلیٹ فارم ہے باقاعدہ اس میں جینین فوٹوگرافر ہوتے ہیں, باقاعدہ ادارے میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کے باقاعدہ پوری ڈیٹا لے کے پھر ہم اس کو رکھتے ہیں. تو اب کچھ فوٹوگرافر ایسے بھی ہیں جو دو نمبر کہہ سکتے ہیں, وہ ہمارے صفوں میں تو نہیں ہے لیکن وہ ہمارے نام استعمال کر کے بھی پرابلم کر دیتے ہیں. تو وہ یہ چکر ہے. اب ادارے حکومت سے جاتے ہیں, ادارے جو ہے ہم نے کئی ابھی میں بولنا چاہوں تو قومی اخبار کی دیکھ لیں تو قومی اخبار میں فوٹوگرافر کو حالانکہ اتنا بڑا ادارہ تھا اور اتنے فوٹوگرافر کتنے لوگوں کو اس نے کیا, لیکن آج وہاں فوٹوگرافر کشمکش میں ہے, فوٹوگرافر تنخواہ کم دی جا رہی ہے ان کو اخبار میں. ہاں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وسائل آپس کی جھگڑوں بھائی ملازم میں کیا قصور. اور اس وجہ سے کہ ادارہ اتنا مضبوط اتنا بڑا جب تھے علاج کے تو انہوں نے فوٹوگرافر بڑے حل کرتے ہیں. لیکن آج جو ان کی نئی نسل آ رہی ہے ہم نے تو اپنی پوری کے پوری پچھلے پروگرام کے حوالے سے بتایا تھا کہ میں نے تو اپنے سارا کیریئر صرف قومی اخبار کے ساتھ اس طرح ہمیں نوائے وقت جیسے کیا ہے جو ان کے وہ تھے شروع میں انہوں نے اپنے ورکروں کو بہت کیا, لیکن جب وہ نئے ان کے آئے انہوں نے اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کی. لیکن میں کہتا ہوں لوگ سے التماس کرتا ہوں کہ نہ کریں کیونکہ ملازم صرف وہ آپ کے نہیں مطلب وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں.
اور آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنے ملازم کی جو بھی ہے مطلب پرانے لوگوں کی بھی قدر کریں، قدر کریں، ان کو لازمی جو سہولتیں دی جائے. اگر وہ لیکن آج کی ینگ جنریشن کو زیادہ اچھے طریقے سے ٹریک کر کے وہ دکھاتی ہے، تو اس وجہ سے تو نہیں. چکر یہ کہ یہ جو میڈیا کے اندر ایسا نہیں ہے، جب اگر الیکٹرانک میڈیا میں بھی ہے تو اس میں بھی وہی ہے صحافی جو پہلے اخبارات میں کام کر رہے تھے، اور اگر وہ کیمرہ مین ہے تو پہلے فوٹوگرافر تھے، وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ چینج ہوئے اور وہ کیمرہ مین بن گئے، جدت آئی ہے. اور اب یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ بھی جو ہے اپنے جو ممبران ہیں، اور آپ کو جیسے رضوان بھٹی صاحب نے بتایا کہ وہاں کراچی پریس کلب کے اندر ڈیجیٹل اسٹوڈیو بنایا ہے، اسی وجہ سے بنایا ہے کہ جو وقت کی ضرورت ہے اس کے طور پہ ہم جو ہے ڈھال سکیں مسئلہ سارا. اس کے لیے ظاہر سے پیپ بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے، پیپ بھی اپنے بندوں کو جو ہے نا وہ، کیونکہ ظاہر سی وقت ٹیکنالوجی کے سامنے تو آپ نہیں کر سکتے نا، آپ کو ظاہر ٹیکنالوجی کے لیے پہلے تھا اخبار چھاپے خانے پہ تو چھپتا تھا، پھر اس کے بعد مشینیں آئیں، اب اخباروں میں جو ہے وہ فلمیں ہی نہیں بنتی، پہلے ٹریسنگ پہ وہ ہوتا تھا، فلمیں اب ڈائریکٹ اخبار آتا ہے کمپیوٹر سے، کمپیوٹر بن کے پریس سے نکلتا ہے. تو وہ ٹیکنالوجی جیسے جیسے ہوتی جا رہی ہے ویسے جو نا اب سوشل میڈیا پہ آپ کو سارے اخبارات مل جاتے ہیں، وہاں دیکھ لیتے ہیں. تو یہ سارا اس وجہ سے اخبار فروش ہے وہ ان کا روزگار ختم ہو رہا ہے. مطلب اس میں کافی جو جس طرح سے ٹیکنالوجی آ رہی ہے، جو دنیا ون فنگر پہ آ گئی ہے، گلوبل ولیج بن گیا ہے، تو اس کے اندر ظاہر سی بات ہے ہر جگہ ہی جو پوزیشن ہے وہ اس میں یہ ہے. وہ فوٹوگرافر جیسے تھے، اب یہ ہر ایونٹ کے اوپر جیسے ہوتا ہے نا، پہلے فوٹوگرافر نظر آتے تھے، کھڑے ہوتے تھے ہر جگہ، لڑ رہے ہوتے تھے آپ کو، چھوٹے سے چھوٹے بڑے، اب وہاں کیمرہ مین نظر آتے ہیں. کیمرہ مین جو ہے وہ ایک پورا لائن ہوتی ہے، لشکر ہوتا ہے. تو اس طرح سے کر کے وہ وقت کے حالات اور اس کے ساتھ جو ہے سارا سب چیز چل رہی ہے. جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت سوشل میڈیا کے حوالے سے سارے اخبار کی کوریج ہے، لیکن رپورٹنگ تو ابھی تک وہیں ہے کھڑی ہوئی نا، رپورٹنگ کے بغیر تو اخبار اور فوٹوگرافی بھی ضرورت ہے. اچھا دیکھیں، فوٹو خود بولتا ہے. جو فوٹوگرافر کی تصویر ہے نا، وہ فوٹوگرافر کی تصویر ہوگی، اس کو چاہے جو واٹس ایپ ہو، جو کچھ بھی ہو، جو اپنا فوٹوگرافر جو تصویر بنائے گا. یہ تو سارے جو ایونٹ ہوتے ہیں، مظاہرے وغیرہ، مگر جو فوٹوگرافر جو ہے نا جو تصویر بناتا ہے، اور ابھی بھی جو انٹرنیشنل جو ہے وہ کراچی میں خاص طور پہ ان کو ہیپینس ایوارڈ ہی ملتے ہیں اور اپنی جان پہ کھیل کے بناتے ہیں. ہمارے ساتھ تو کافی، یعنی کہ وہ ٹائم گزارا ہے جب کراچی میں کوئی لوگ نہیں نکلتے تھے، تو فوٹوگرافر اور رپورٹر موٹر سائیکل پہ گھوم رہا تھا سڑک کے اوپر، کس طرح سے گولی آتی تھی، کس طرح سے کیا ہوتا تھا، کچھ نہیں پتا ہوتا تھا. جمیل بھائی، اتنا عرصہ آپ کو اس فیلڈ کے اندر ہو گیا، قومی اخبار سے آغاز کیا آپ نے، پھر دنیا نیوز کی طرف آئے، کوئی ایسی تصویر جس کے اوپر آپ کو کوئی انعام ملا ہو، کوئی ایوارڈ ملا ہو، یا کوئی ایسی تصویر جس کو آپ نے دیکھا ہو کہ یار یہ میری زندگی کی بہترین تصویروں میں شامل ہے؟ اصل میں فوٹوگرافر کی ہر تصویر وہ اپنے آپ کو کہتا ہے بہترین ہے، اور کئی جگہ پہ، کیونکہ جس وقت میں نے آغاز کیا تھا اس وقت کراچی کے حالات اتنے خراب تھے، خون ریزیاں چل رہی تھی، اور مطلب کام کرنا ایسا تھا کہ بس جان ہتھیلی پہ رکھ کے کام کرنا ہوتا تھا. میں جس دن پہلے دن آیا نا، میں ان کو پہلے دن ایک اسپاٹ پہ لاش پڑی ہوئی تھی جہانگیر پارک میں، ان کو بھیجا، میں نے یار وہاں. اچھا یہ ماشاء اللہ سے جمیل میں یہ تھا، جمیل محنتی کس کو بولتے ہیں، بالکل محنتی ہے، اور اس میں کام کرنے کی لگن تھی. یعنی کہ یہ آیا تھا بالکل فوٹوگرافی، اس نے وہ کیمرہ بھی اس کا چھوٹا سا تھا، مطلب شاگرد صاحب نے نئے لوگ لانے کی وہ تھی. اگر یہ وہ نہیں ہوتا تو مطلب جیسے تھا، ان کو ایک وہ فراہم کیا، جس کو پلیٹ فارم فراہم کیا اس طرح سے کر کے، اور اس نے پھر جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے پھر کام کرا. اچھا، بس بالکل آخری مراحل کی طرف میرا پروگرام جانے لگا ہے، اور میں آپ سے کہوں گا کوئی ایسا میسج، پہلے تو راؤ صاحب، پھر اس کے بعد جمیل صاحب، اور پھر اس کے بعد اینڈ کی طرف پروگرام کی طرف بڑھیں گے. بس ہم تو ایک تو یہی میسج ہے کہ جو ہمارے جو فیلڈ کے حوالے سے جو رپورٹر تھے، بڑی، میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا، قسم پرسی حالت میں، اور ہم نے گورنر صاحب سے بھی اور سعید غنی صاحب سے بھی اور لوگوں سے اپیل کی ہے کہ ان کی مالی امداد کے لیے کچھ کیا جائے. اور بالکل نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بالکل سپورٹ نہیں ہے ہماری نہ اس میں، اور ہم سمجھ لو وہ ہے کہ جیسے ہاتھ پیر باندھ کے اور ہمیں میدان میں چھوڑ دیا گیا. تو ہم لڑ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور لڑتے رہیں گے جیسے بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کراچی حالات ویسے تو بہت بہتر ہوئے، اور کراچی حالات مزید جو ہے اس میں جو ہے اسٹریٹ کرائم والا مسئلہ، اللہ تعالیٰ سے بھی آسانی انشاءاللہ. میں گزارش کرتا ہوں حکومت والا سے کہ وہ فوٹوگرافر کے مسائل کے لیے جو بھی کر رہا ہے وہ امداد کرے، جو بھی مطلب فنڈ دینا دے، انشورنس بھی کرائیں فوٹوگرافر کو. میں فوٹوگراف سے بھی کہتا ہوں کہ وہ اپنے
سب سے پہلے اپنی جان کو حفاظت کرے, اپنے مال کی حفاظت کرے, اور جان ہے تو سب کچھ ہے, کیونکہ کام ہمارا جو بھی کام ہے وہ بڑا ایک آگے فرنٹ کا کام ہے اور خطرناک کام ہے. تو لہٰذا خطروں کو بھی کرتے ہیں, کیونکہ ادارے تصویریں مانگتے ہیں اور جان پہ ہتھیلی رکھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم حکومت والے سے کہتے ہیں کہ ان کے انشورنس کی جائے, ان کے مال کی جو کیمرہ استعمال کرتے ہیں ان کی بھی انشورنس کر کے جائے, اور فوٹوگرافی جو مسائل ہے اس کے لیے جو بھی فنڈ ہے وہ دیا جائے. بہت شکریہ راؤ عمران صاحب, بہت شکریہ جمیل صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا, اس کے اندر ہم نے میڈیا کے پلیٹ فارم سے ان تمام لوگوں کو آگاہی دینے کی کوشش کی جو ہمارے میڈیا کے دوست تھے, جو کرائم کے حوالے سے بھی گفتگو کر رہے تھے, جو معیشت کے حوالے سے بھی کر رہے تھے, اور جو فیلڈ کے اندر اپنی فوٹوگرافی کے حوالے سے بھی گفتگو کر رہے تھے. ناظرین, دیکھا ہم نے یہ کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ ایک نفسا نفسی کا عالم ہے اور آپس میں ایک پریشانی کا عالم ہے. لیکن اس پریشانی کے عالم میں, اس نفسا نفسی کے عالم کے اندر اپنی اپنی فیلڈ کے حوالے سے جب اس شعبے سے منسلک ہوئے تو وہ ایسن طریقے سے اپنی جاب کو یہ سمجھ کے کہ یہ ہمارا فرض ہے, اور اپنے اس فرض کے حوالے سے جس طریقے سے اس کو نبھانے کی کوشش کر رہے, جو حالات دیکھ رہے, اس حالات سے تو مایوسی بڑی جھلک رہی ہے. لیکن اس رب سے ایک امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اگر آج کے مسئلے اس قسم کے, آج اگر تھوڑی سی پریشانی ہے, آج تھوڑی سی مشکل ہے, آج تھوڑی سی آسانی نہیں ہے, تو آنے والا وقت ضرور آسان ہوگا اور پریشانی کا حل کرنے والا ہوگا. اور امید کے ساتھ یہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں سارے کے سارے ساتھی, ہے چاہے کرائم رپورٹر کے حوالے سے ہو, چاہے فوٹوگرافر کے حوالے سے ہو, چاہے اپنی پریس کلب کے صحافی کے حوالے سے ہو. فیسیلیٹ نہیں کیا جا رہا, لیکن اس امید کے ساتھ کہ کچھ سندھ حکومت کر رہی ہے, وفاق سے امیدیں رکھی ہوئی ہے, معیشت کا جو سامنے حال نظر آ رہا ہے وہ بڑا پیچیدہ ہے. لیکن ایک میں ہمیشہ اپنے پروگرام کے آخر کے اینڈ کے اندر یہی کہتا ہوں کہ مایوسی گناہ ہے, لیکن جب آپ کو کوئی تکلیف ہو, آپ کو جب کوئی پریشانی ہو, جب آپ مصیبت میں ہو, جب آزمائش میں ہو, جب آپ امتحانات کے اندر ہو, تو صرف اور صرف ایک ہی دروازہ ہے, اور وہ دروازہ ہے دعاؤں کا. اور جب آپ دعا اللہ سے کریں گے تو آنے والا وقت جو ہے وہ ان تمام جتنی بھی طوفان جیسی زندگی نظر آ رہی ہے, پریشانی والی زندگی نظر آ رہی ہے, لیکن وہ رب جو ہے وہ تمام چیزوں پر قادر ہے اور سب چیزیں آسانی کے ساتھ حل کر دے گا. اور جب آپ راتوں کو تہجد کے ساتھ اور جب دعاؤں کے ساتھ نمازوں کے اندر اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو میرا رب جو ہے ضرور دعاؤں کو سننے والا ہے. اور اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آنے والا وقت ایک اچھا وقت ہوگا. اور مایوسی گناہ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سلیم ساتھیانی کو کہ جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.